ایک یہودی آیا ایک دن، اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے قرآن میں سورہ یوسف ہے. اس یہودی نے کہا آپ کے قرآن میں سورہ یوسف ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند ہم کو سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستاروں کے نام بتائیے. اس نے کہا ما اسماؤہا، اس کے کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، نبی اپنی طرف سے بول نہیں سکتا، میں جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کروں گا، جب اللہ مجھے مطلع کرے گا تو بتاؤں گا. فنزل جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سارے نام بتا دیے، 11 نام. آپ نے وہ نام بتا دیے. خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں وہ 11 نام لکھے ہوئے ہیں. میں ان ناموں کو یاد نہیں کر سکا، بڑے مشکل نام ہیں ان ستاروں کے. لیکن اس نے یہودی نے کہا واللہ ھذہ اسماؤھا، قسم ہے اللہ کی یہی نام ہے، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا. یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صداقت نبوت کے قصے. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایران کی بادشاہوں کی بیگموں کے سونے کے کنگن ہمارے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور کس وقت؟ نہایت گاڑھے وقت میں، ابتدائی اسلام میں، جب کہ سراقہ گیا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کے عوض میں نبوت کے چراغ کو بجھانا چاہتا تھا. لیکن آپ نے ایک معجزہ اللہ نے دکھایا کہ سراقہ کا پیر دھس گیا، آدھا اس کے گھوڑے کا پیر، لہذا وہ سمجھ گیا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے بھائی، یہاں دال نہیں گلے گی، 100 اونٹ کو مارو، یہاں تو زندگی خطرے میں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ دعا کیجیے، میں نکلا، میرا گھوڑا نکلا ہے، اس میں آدھا پیر گھس گیا تھا. آپ نے دعا فرمایا تم راز مت کہنا میرا. اس نے کہا بالکل نہیں کہوں گا. پھر آپ نے فرمایا اے سراقہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کسی میں پاتے ہو، ایک دن آئے گا کہ ایران کے بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن ہمارے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ ایمان لایا جب مکہ فتح ہوا، ایمان لے آئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران سے جنگ ہوئی. سعد ابن ابی وقاص جو نمبر 3 صحابی ہیں، فرماتے ہیں کن تو صالح الاسلام، میں تیسرا مسلمان ہوں، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم اجب دعوتہ وسدد سامہ، اے اللہ سعد ابن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے نشانے تیر کو ہمیشہ درست فرما. چنانچہ پہلا تیر اسلام میں سعد ابن ابی وقاص نے مارا تھا. اسلام میں سب سے پہلا تیر جنگ اور جہاد میں سعد ابن ابی وقاص کا نکلا تھا. فرماتے ہیں علامہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات کہ کان اولو، اپنے فرماتے ہیں کن تو من اول من رمى السهم فی سبیل اللہ، میں پہلا مسلمان ہوں جس نے اسلام میں تیر پہلے چلایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. کس طرح سے؟ فرمایا بے ابی انت امی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، ارم یا سعد، ایسا تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. جس غلام اور امتی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ارم یا سعد، ایسا تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، بتاؤ اس کی قسمت کا کیا عالم ہوگا. صرف 2 صحابی کو یہ نعمت حاصل تھی اور کسی صحابی کو آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ. ایک یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 صحابی کو یہ مقام نصیب ہوا. سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنایا، کمانڈر چیف بنایا، فوج کا لشکر کا افسر اعلیٰ بنایا. جنگ ہوئی، یہاں تک کہ ایران کی بادشاہوں کے بیگمات کے سونے کے کنگن مال غنیمت میں رکھے گئے، اور بورے کا بورا، اس زمانے میں چمڑے کے بیگ نہیں تھے، شاندار تھیلے نہیں تھے، پرانے بوروں میں بھر دیا اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا. جنگ فتح ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک مال غنیمت کو ایک ایک نوٹ کیا شاہی فرمان کے تحت تمام. اور اس کے بعد پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص، ایران کی بادشاہوں کے بیگمات کے کنگن کہاں ہیں؟ وہ کنگن کہیں دبے ہوئے تھے، وہ نہیں پیش کر سکے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا خدا کی قسم اے امیر المومنین، سعد بن ابی وقاص نے خیانت نہیں کی ہے، جو کچھ مال تھا میں نے پیش کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری قسم اپنی جگہ پر ہے، تم جھوٹے نہیں ہو، لیکن رسول خدا کی بشارت اپنی جگہ پر ہے. میں اللہ کے نبی کو سچا مانتا ہوں، یقیناً ان بوروں کے اندر وہ بادشاہوں کے بیگمات، ایران کی بادشاہوں کے بیگمات کے کنگن ضرور ہوں گے، تلاش کرو. لہذا سعد بن ابی وقاص نے دوبارہ بوروں کی تلاشی لی تو دیکھا دبے ہوئے کنگن سونے کے بعد تب بھرے ہوئے تھے سب، وہ لا کر پیش کر دیا. پھر آپ نے بلایا سراقہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے سراقہ بتاؤ تم سے نبی نے بشارت دی تھی یا نہیں اس بے کسی کے زمانے میں جب اسلام ابتدائی حالات میں تھا. سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی یقیناً مجھ سے حضور نے فرمایا تھا اے امیر المومنین، یہ فرمایا اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے سراقہ آج اسلام بے کس ہے، ایک دن آئے گا کہ ایران کے بادشاہوں کے بیگمات کے کنگن سونے کے زیورات میرے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کے نبی پر کیا ایمان تھا، ان حضرات کو اللہ کے نبی پر کیا ایمان تھا.
آج معمولی معمولی باتوں میں ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں. معاشرہ کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ سے کسی نے کہا ایک دعوت میں کہ دیکھو یہاں جو ہے لقمہ گر گیا ہے، اس کو اٹھانا مت. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے تو سنت ادا کرو، یعنی اس کو اٹھا کے کھا لو، سرکاری نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے. رزق نہ ملے تو سارے مقرر متقرر بھول جائے، تمام دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. یہ روٹی ایسی چیز ہے، یہ رزق کی عزت کرو. لہذا انہوں نے کہا کہ میں ان بیوقوفوں کی خاطر سے ایسا نہیں کر سکتا. اپنے نبی کی سنت آترکو سنتا حبیبی، کیا میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی خاطر سے؟ آپ نے لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا، زمین پر گرا ہوا لقمہ. یہ ہے عاشق رسول یا نہیں؟ صحابہ کے عشق سے دیکھو سبق لو. اب یہ اچھا، اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری کون صحابی ہیں؟ یہ کون صحابی ہیں؟ علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے. دیکھو سورہ اخلاص کی تفسیر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر پارہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے ہوئے ہیں. اچانک ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ آ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں. حضور نے فرمایا کیا اے جبرائیل، کیا تم بھی ان کو جانتے ہو؟ تم تو آسمانوں کے رہنے والے ہو، کیا زمین پر رہنے والوں کو بھی جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو ذر غفاری اشہر عندنا من شہرۃ عندکم، ان کی شہرت میرے آسمانوں پر زیادہ ہے جو شہرت ان کی مدینہ میں ہے. مدینے والے اتنا نہیں جانتے جتنا ان کو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بماذا نال هذه شرافتا، کس عمل کی برکت سے پایا ابو ذر غفاری نے اس عزت کو. آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر 2 ادا ہے جس سے کہ اللہ نے ان کو بہت پیار دیا ہے. نمبر 1 لصغرہ فی نفسہ، اپنے اندر اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں، سب سے گنے چھوٹا سمجھتے ہیں. معلوم ہوا کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. اور نمبر 2 کہ یقان یقرو، اور یہ پڑھا کرتے ہیں سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت سورۃ الاخلاص، سورۃ اخلاص کی کثرت تلاوت کی برکت سے ان کو اللہ نے درجہ دیا. 2 عمل دیکھو بھائی، 2 عمل سمجھ لو کہ آسمانوں پر تذکرے ہو رہے ہیں ان کے. یہ ابو ذر غفاری، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم مدینہ چھوڑ دو، تم انسانوں میں رہنے کے لیے تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، تم پر خدا کا عشق اتنا غالب ہو چکا ہے کہ تم اب دنیا کے کام کے نہیں رہے. تم جاؤ بکریاں لے کر پہاڑوں میں رہو، اور جب تمہارا انتقال کا وقت آئے گا تو گھبرانا مت. تمہاری جنازے کے لیے اللہ غیب سے لوگوں کو بھیجے گا اور صحابہ ہوں گے وہ. تم اطمینان رکھو. جاؤ. مدینے سے آپ نکل گئے، جنگل میں رہنے لگے. جب بیمار ہوئے، پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اے ابو ذر تو جنگل میں مرے گا، لیکن تیری نماز جنازہ اور کفن دفن کے لیے عالم غیب سے خدا بھیجے گا صحابہ کی جماعت کو. بے فکری سے رہنا، فکر نہ کرنا. لہذا جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو اپنی بیوی سے کہا وہ بکرا جو بندھا ہوا ہے کاٹو، اس کو انتظام کرو کھانے کا، مہمان آنے والے ہیں. بیوی نے کہا ارے کہاں، یہاں جنگل میں کون مہمان آئے گا؟ فرمایا نہیں، تم بس کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارت پر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ کا نبی سچا ہے، وہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. لہذا بکرا کٹوا دیا، کھانا پکوا دیا، اتنے میں روح نکل گئی. اور فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے تو تم یہاں دروازے کے سامنے کھڑی ہو جانا. اگر کچھ گھوڑوں کی آواز اور گھوڑوں کے گرد و غبار سننا تو بس ان کو روک لینا، کہنا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. عراق سے صحابہ کی ایک جماعت جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ آ رہے تھے. 10-12 آدمی گھوڑے کی ٹاپ سن کر کھڑی ہو گئی. کہا اے لوگوں ٹھہر جاؤ، تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا ہے. لہذا وہ لوگ آئے اور انہوں نے نماز غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ ادا کی اور کھانا کھایا. تم اس سے اندازہ کرو کہ ان حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد، کتنا یقین، کتنا ایمان تھا.